السلام علیکم ناظرین، بلاول بھٹو زرداری آج کاشف عباسی کے ہتھے چڑھ گیا تو کاشف عباسی نے اس کی خوب چھترول کی۔ بلاول بھٹو زرداری جواب دینے کی بجائے آئیں بائیں شہیں کرنے لگا، تو آئیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کیا یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا کہ اس نے آرمی چیف کیوں بدلا؟ عمران خان کے خلاف نواز شریف کو کب 12 اکتوبر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آرمی چیف بدلا۔ نہ صرف آرمی پرائم چیف منسٹر کا بدلا، رائٹ ہے کہ ڈی جی آئی صاحب کو خود آپ اپوائنٹ آرمی کریں۔ چیف 100 دفعہ بدلے، آپ ان کو جب وہ ہوائی جہاز میں ہے اس ہوائی جہاز کو بھارت نہ بھیجے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بس کچھ تو اس کا بھی پھر ایک ریاکشن آئے گا نا انسٹیٹیوشن سے۔ آپ اس ریاکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ we missed a golden opportunity and now let's create that opportunity again, but we missed an opportunity۔ جب خان صاحب کا حکومت کو ہم نے جمہوری طریقے سے ختم کیا، جب ہم نے عدم اعتماد لے کر آیا، تو دی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹڈ کہ ہم اب مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم And you believed them? No, but we could have achieved that. It was an opportunity that all political parties have missed, and because the events of May 9th, and I was on record, I came to Parliament May 12th, sorry. May 9th. May 9th. Karachi mein hamara Yeah, May 12th is also a very significant day. I can understand. I get confused between the two. But میں نے اس وقت بھی میں پارلیمنٹ میں آ کے کھڑا ہو کے میں نے تقریر کیا اور میں نے کہا اس انسیڈنٹ سے خان صاحب نے پی ٹی آئی کو بند گلی میں دکھیل دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا نظام کو وہ بند گلی میں دکھیلا جائے۔ اور وہ دکھیلا گیا۔ وہ اب ایز این پاکستان's politics is As if the complicated. pressures were not enough. Then we needed a May 9th also. No, we had an opportunity. I believe that we missed that opportunity. And whatever the next government comes, اگر وہ دوسرا گورنمنٹ جو بھی آتا ہے، اگر ان کا مقصد یہی ہوگا کہ اپنے مخالف کو میں جیل رکھوں، میں ڈالوں گا، میں یہ کروں گا، تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ And we'll miss another opportunity. And how many opportunities are we going to make? Now it's 2024. 2024 میں ہم یہی سوال پوچھ رہے، ہمارا خاندان تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، یہ سیاستدان سارے بزرگ ہو چکے ہیں یہ دیکھتے دیکھتے، اور اب آخری اننگز میں وہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ لاڈلے ہیں؟ سر لاڈلے تو اب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید لاڈلا ہو، لیکن میاں صاحب لاڈلا ہیں، لیکن ابھی تک ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں یہ وقتی، یہ زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میاں صاحب سلیکٹڈ ہیں؟ ابھی تک تو الیکشنز نہیں ہوا ہے، ہم امید رکھتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے دیکھیں، پہلا الیکشن ہے بڑی عرصے بعد جس میں آپ کو پہلے پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمیں آپ پلڈٹ کی رپورٹ پڑھ لیں، لیٹس سے پلڈٹ کی رپورٹ پڑھ لیں۔ 2018 میں ہمیں پتا تھا کہ کیا ہونا تھا، چلے لیٹس پوٹ مجھے بھی پتا تھا کہ کیا ہونا تھا، تو کرانے تھے۔ تو آپ کو اب کیوں نہیں پتا؟ اب آپ کو کیوں نہیں پتا؟ اب مجھے پتا ہے کہ کیا سلیکٹڈ ہے میاں صاحب۔ مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ شاید چوتھا بار بنے گا، ہر کسی کا حق ہے کہ اندازہ یا یقین ہے ان کو کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا؟ اگر یقین ہوتا کہ وہ کیمپین تو کر رہا ہوتا۔ اگر یقین ہے تبھی تو وہ کیمپین نہیں کر رہے ہیں۔ This is the alternate view۔ جب مسکرات تو کر دیتا، اس کا چہرہ ہر وقت ایسے اترا ہوا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن رہا ہے۔ آج بالکل سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آ چکا ہے، مگر اس کا ذہن میں کوئی ڈاؤٹس ہے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، میں کہوں گا کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ کے سوال تو اٹھتے ہیں، مگر وہ سوال ہر الیکشن میں اٹھے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں کوئی زیادہ as in compared to 2018 or compared to any other election, we haven't had any extraordinary اتنا ہی گڑبڑ ہو رہا ہے جتنا پہلا ہی ہوتا رہا۔ ہمارا امید یہ تھا، ہمارا وانٹ یہ تھا، ہمارا ڈیزائر یہ تھا، خواہش یہ تھا، ایٹ لیسٹ میرا سوچ، میرا نیت، جب ہم یہ پورا پی ڈی ایم کا چکر اور سب کچھ شروع ہوا، خواہش یہ تھا کہ ہم اس الیکشن کو پچھلے الیکشن سے بہتر کرا دیتے۔ اس میں ہم ناکام ابھی تک رہے۔ یہ پچھلے، آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سے زیادہ خراب نہیں، میرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ پچھلے سے زیادہ خراب ہے، کیوں؟ یہ تو ساؤتھ پنجاب محاذ بنا، لوگ توڑے گئے، بنا ساؤتھ محاذ سارے بنا ہوا۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے، پارٹیاں بنی ہیں، لیکن اس وقت جو نہیں ہوا وہ اب ہوا ہے کہ لوگ جیل جاتے ہیں،
वापस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, वो बल्ले का निशान नहीं दिया, भाई उस नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, वो प्रपोजल सेकेंडर छीने जा Sure, रहे sure. हैं। Okay, I have an answer to every single thing that you've said. First of all, पिछले इलेक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए जा रहे थे, तब खान साहब कहता था विकेट गिरा दिया, इलेक्टेबल आ गया। नहीं, मैंने अपना स्पीच में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब अदम एतमाद हो रहा था और खान साहब गैर आईनी तरीके से हमें रोक रहा था, तो उस वक्त मैंने खड़ा होकर कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि अब बंदूक के नोक पे हमारे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो पीटीआई में शामिल करवाएगी। इसी तरीके से दूसरा सियासी जमातों, दूसरे सियासतदानों की तरफ अगर इलेक्टोरल फॉर्म्स छीने नहीं गए, पता नहीं क्या हो रहा है पंजाब में, लेकिन इससे ज्यादा लोग, आई गॉट द स्टेटिस्टिक्स में बाद में आपसे शेयर कर सकता हूं कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में 1988 से लेके आज तक जो लोग के जिन कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट हुए, अगर आप एनालिसिस करें कि कौन सा इलेक्शन में सबसे ज्यादा फॉर्म्स रिजेक्ट हुए इंक्लूडिंग दिस इलेक्शन, तो 2013 के इलेक्शंस में जब सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस था, ज्यादा फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। ये हमारा तारीख रहा, ये नया है पीटीआई के लिए, इसलिए कि वो उनका इब्तिदा से लेके आज तक उनके पीछे एक हाथ रहा है, एक सपोर्ट रहा है। इनको तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस लड़ना कैसे होता है। I agree with you on this. अब उनको अंदाजा हो रहा है, होता है पाकिस्तान में जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है। नहीं पहले होता था। देखें, मैं भी इसी मुल्क में, हम लोग, मैं जर्नलिज्म 23 साल से, एंड आई कम फ्रॉम वेरी एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई हैव सीन ऑल दिस एंड आई एग्री विद यू कि पाकिस्तान में ये होता है, लेकिन जिस ब्लेटेंट तरीके से अब हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। मैं कहता हूं द सिस्टम हैज बिकम नेकेड दिस टाइम। डू यू एग्री? पिछले कहां, व्हेन वाज इट नॉट नेकेड? बट आपको कभी इलेक्शन कैंपेन से रोका गया? हाँ, किसी पार्टी को? मुझे बताएं। मुझे एक तो 2008 के 2013 के इलेक्शंस में सदर पाकिस्तान को कहा गया कि आप तो कैंपेन नहीं कर सकते, जबकि किसी डिक्टेटर को या किसी उससे पहले किसी प्रेसिडेंट को नहीं रोका गया। बिलावल भुट्टो जरदारी काशिफ अब्बासी की बात सुनकर जवाब देने की बजाय आएं बाएं शैं करते रहा। जिसका बाप सिंध का डाकू और उसने पूरे पाकिस्तान को लूटा हो, वो बंदा कैसे जवाब दे सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर शहबाज शरीफ को सपोर्ट किया और इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया। तो आज जब काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल किया तो ये जवाब देने की बजाय आएं बाएं शाये करने लगा।